نبی کا لائے اسی وجہ سے، لیکن جو اکمل طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے خاتم النبیین کا لقب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بھی شروع کرتا ہے سلسلہ، یعنی مخلوق کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیل سے اس کو آخر تک، آخری مقام تک پہنچایا، اشرف المخلوقات پیدا کی، اور پھر اشرف المخلوقات میں نبوت کا سلسلہ شروع کیا تو اس کے آخری مقام تک پہنچایا، خاتم النبیین ان میں پیدا کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کا سلسلہ شروع کیا، اس کو آخری مقام تک پہنچایا، اس میں خاتم الخلفاء پیدا کیا، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام۔ تو یہ جو اپنے آپ کو نبی کا لقب کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ اسی کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک شخص خاتم الخلفاء کا نام جو اس نے پانا تھا، اور اس کی دوسروں سے کوئی فرق تو ہونا تھا نا، اور فرق یہ ہے کثرت مکالمہ مخاطبہ الہیہ، جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا، کیونکہ اصل جو شرف ہے نا وہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ جی وہ نبی تو ان کے بعد آ ہی نہیں سکتا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، مجددین کے سلسلہ کو انہوں نے ذلی نبوت کا سلسلہ کہا ہے، جو بار بار میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اب بھی میں 26 فروری 1901، یہ دیکھیں ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جلد دوم، صفحہ 102، اس کا عنوان دیکھیں، امام مہدی کی شان، اس کا عنوان ہے۔ نیچے عنوان ہے امت محمدیہ میں پیغمبروں کا سلسلہ۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور دیکھیں آگے کیا وہ بتا رہے ہیں، یہ جو آپ کی اعتراض ہے نا وہ بھی یہاں پہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلی پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتا ہے، اور آگے فرما رہے ہیں مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے ہے، نبی تو سارے ہی تھے لیکن ذکر ان دونوں کا ہے، تو فرما رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی مسیح موسیٰ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم الشان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب تو کہتے نبی آ ہی نہیں سکتا۔ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ملفوظات حضرت مسیح موعود، جلد دہم، صفحہ 110، اس کا ٹائٹل دیکھیں کیا ہے، مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ نبوت۔ مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ کیا دعویٰ ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ اصل یہ نزاع لفظی ہے۔ خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے جو بالحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بہت بڑھ کر ہو، اس میں پیش گوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں، اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، پس ہم نبی ہیں۔ ہاں، یہ نبوت تشریعی نہیں جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے اور نئی کتاب لائے۔ ایسے دعویٰ کو تو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کئی ایسے نبی ہوئے ہیں جن میں کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، جن پر کوئی کتاب نازل نہیں۔ میوٹ کر لیں راجہ صاحب۔ صرف خدا کی طرف سے پیش گوئیاں کرتے تھے، ان سے موسوی دین کی شوق و صداقت کا اظہار ہو، پس وہ نبی کہلائے۔ یہی حال اس سلسلہ میں ہے۔ بھلا اگر ہم نبی نہ کہلائیں تو اس کے لیے اور کون سا امتیازی لفظ ہے جو دوسرے ملہموں سے ممتاز کرے؟ دیکھو، اور لوگوں کو بھی بعض اوقات سچے خواب آ جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی کلمہ بھی زبان پر جاری ہو جاتا ہے جو سچ نکل آتا ہے، یہ اس لیے تا ان پر حجت پوری ہو اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو تو یہ حواس نہ دیے گئے، پس ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھانا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کس قسم کی نبوت کے مدعی ہیں۔
پھر دیکھیں مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں، ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے. واہ، ہمارا مذہب تو یہ ہے جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے. یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے دین کو جو ہم مردہ کہتے ہیں تو اس لیے کہ ان میں کوئی نبی نہیں ہوتا. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلدم صفحہ 110. اور پھر آگے لکھتے ہیں روحانی خزائن جلد 22. صبر کر کے سنیں، صبر کر کے سنیں، صبر کر کے سنیں. اچھا، اور روحانی خزائن جلد 22 حضرت مسیح موعود فرما رہے ہیں حقیقت الوحی صفحہ 3. اور اس کی امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. اور پھر وہ آگے پڑھتے ہیں مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہیں کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا وہ قیامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو، اور تا یہ نشان دنیا سے مٹ نہ جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نے قیامت تک یہی چاہا ہے کہ مکالمات اور مخاطبات الہیہ کے دروازے کھلے رہیں اور معرفت الہیہ جو مدار نجات ہے مفقود نہ ہو جائے. پھر مرزا صاحب آگے فرما رہے ہیں کہ نبی کو وہ متعلق کہہ رہے ہیں کہ اے غافلو، یہ ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401. لکھ رہے ہیں اے غافلو، تلاش تو کرو، شاید تم میں خدا کی طرف سے کوئی نبی قائم ہو گیا ہو. یہ مرزا صاحب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے تم میں کوئی نبی قائم ہو گیا ہو. تو پھر نیچے سٹار لگا کر مرزا صاحب نبی کے لفظ کی تشریح کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں، ریکارڈ کر کے رکھ لیں. روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 400. نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرفہ مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کامل طور پر، یہ آ گیا. کوئی شخص کامل طور پر شرفہ مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو. یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے. نبی نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کے ساتھ امتی نہ لگائیں، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پایا نہ براہ راست. ڈانٹ پڑ جائے گی. ایسا بول رہے ہیں میرے صاحب. طارق بھائی میری بات سنیں، وہ جو شروع جب ہم نے کی تھی نا براڈ، تو اس کے اندر جو بات کی تھی میں ریپیٹ کر دوں کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ جاننا چاہ رہے ہیں آج کہ ایک غلطی کا ازالہ جس طرح پڑھا ہے. تو کسی نے کوشچن کیا تھا کہ اتنا چھوٹا سا پمفلٹ ہے تو اس سے جو ہے لوگ نبی کا دعویٰ اور نبی کا دعویٰ نہیں ہے ثابت کرتے ہیں. تو حفیظ بھائی تشریف لے آئے ہیں ہمارے درمیان، ان سے پوچھیں گے. اس سے پہلے ویلکم کر لیتے ہیں پیارے سے زاہد بھائی کو. السلام علیکم رحمۃ اللہ. زاہد بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے صاحب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ اویس کا مائک بند رہنے دیں. اویس کا بند رہنے دیں. تو پھر راجہ بھائی کو تو سلام کر سکتے ہیں نا. راجہ صاحب کو السلام علیکم. جی السلام علیکم سسٹر، آپ ٹھیک ہیں؟ اصل میں میرے طرف سے شور کافی ہے، میں سن رہا ہوں. اگر ہو سکے تو ابو بکر میر کو نیچے اتار دیں. بہت شکریہ. اچھا خالہ جی ہم نا بات کروائیں گے چوہان صاحب کی اور حفیظ صاحب کی. میں بھی مائک بند کروں گا کیونکہ میں نے جو سوال رکھے ہیں ان کا جواب تو ملا نہیں. مجھے شک ہے کہ آپس میں بات کرتے ہوئے لڑائی نہ ہو جائے. السلام علیکم. لیکن میں تھوڑا سا مصروف ہوں تو میں آپ لوگوں کی بات سن رہا ہوں. میں جیسے فارغ ہوتا ہوں تو میں بتاؤں گا. حفیظ بھائی آپ سوال سمجھ گئے نا؟ کبھی فارغ ہوں گے نا. چھوٹا سا سوال کیا میں دوبارہ بتا دیں. سوال آپ سے جب فارغ ہوں گے تو آپ نے بتانا ہے کہ ایک غلطی کا ازالہ ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی یہ سوال آیا کہ اسی چھوٹے سے پمفلٹ سے جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا دعویٰ ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. تو پھر مجھے آج پتہ چلا کہ ہمارا اور طارق بھائی کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی یہی مانتے ہیں. لیکن آپ لوگ فرق مانتے ہیں تو وہ آپ نے مجھے سمجھانا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو.
چلیں ٹھیک ہے، میں جیسے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں یہ میں اچھا ایک منٹ چوہان صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، 2 منٹ ذرا مجھے دے دیں. یہ ابھی یہ جو آپ نے تحریر پڑھ کے سنائی تھی نا، یہ اکمل مکالمہ محاطبہ والی، یہ میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس امت میں بہت سے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جن کو اکمل اور اتم مکالمہ اور مکاشفہ سے مشرف ہوئے ہیں اور امتی بھی ہیں، اور ان کو نبی کا نام بھی ملا ہے. یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے. اور یہاں پہ آپ خود ہی تضاد وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مطلب میں نے بھی بتایا تھا اور آپ بھی وہی بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میں یہ مخصوص ہوں کہ وہ سلسلہ جاری ہے نبیوں کا. ہاں لیکن مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس امت میں صرف ایک میں ہی مخصوص ہوں جس کو نبی کہہ سکتے ہیں، باقی کسی کو نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں بہت سے ایسے امتی ہوئے ہیں جن کو نبی کا نام ملا ہے. اب یہ 2 باتیں ہو گئی ہیں نا، ایک تو نہیں ہے. اب اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ نبی کی اصطلاح جو ہے نا، نبی کا نام جو ہے، یہ صرف مستقل نبی کے لیے بولا جا سکتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 7واں 1000 سال ہے یہ آخری ہے اور میں اس کا آخری مرسل ہوں، اور میں نے مرسلین کی تعداد کا تعین کر دیا ہے، یعنی کہ میں آخری نمبر میرے ہی ہے. اب میرے بعد مرسل کو یاد نہیں سکتا. آپ بار بار اس کو کریں، وہ تحریر پیش کریں، اس میں ایسا نہیں لکھا ہوا، یہ آپ کی اپنی سمجھ. اچھا میں آپ کو عدد کے تعین والی تحریر یہاں پہ لگا دیتا ہوں اسکرین پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اچھا 1 منٹ مجھے بات تو پوری کر لینے دیں، میں وہ بھی لگا دیتا ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پھر مرزا صاحب نے اچھا میں صرف نا 30 سیکنڈ بات کروں گا. اچھا دوسری پھر مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو میں نے آپ کو وہ ہیڈنگ بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ امت محمدیہ میں نبی کیوں نہ آئے، اس کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر نبوت کا سلسلہ یا نبی اس امت میں زیادہ ہوتے، ایک سے زیادہ، تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان ہوتی. جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ موسوی سلسلے میں جو نبی زیادہ آئے ہیں تو اس میں ان کی کوئی عظمت نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کا بہت زیادہ تعداد وہاں پہ آئی ہے تو ان کی کوئی عظمت نہیں ہے. عظمت یہی تھی کہ اس امت میں ایک ہی نبی آتا اور وہ میں ہوں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ نبی ہوتے تو کثر شان ہوتی، تو یہاں پہ تو مجددین والا سلسلہ نبوت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گیا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ مجددین نبوت ہے، اس کو نبوت کا سلسلہ کہا جائے، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان ہے، تو یہ تو کسی طرح پوسیبل نہیں ہے. اب مرزا صاحب کی اپنی ہی باتوں میں بھائی مرزا صاحب نے اردو میں لکھا ہوا ہے نا، آپ کو نہیں سمجھ تو میں کیا کروں؟ تو میں نے بھی پڑھ کے سنایا، میں نے کون سا نہیں جو آپ سمجھ بیان کر رہے ہیں وہ غلط ہے، پڑھ کے تو آپ سنا رہے ہیں، لیکن جو تفہیم آپ کی ہوئی ہے وہ غلط ہے. یہ ہے سر، یعنی کہ اب اردو کی میننگ جو ہے وہ فارسی میں کرنی پڑے گی. عربیوں کو قرآن سمجھ آتا ہے جی، اللہ کی طرف سے علم دینے سے آتا ہے، عربی پڑھنے سے قرآن نہیں آ جاتا. اچھا اب چلے میں چھوٹا سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں. اچھا میں چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو مجددین والا جو سلسلہ جس کو آپ نبوت کہتے ہیں چوہان صاحب، مرزا صاحب کا اس سلسلے سے یا ان مجددین سے کوئی الگ کوئی مخصوص کوئی دعویٰ ہے، یا بالکل وہی مجدد ہیں مرزا صاحب جس طرح پہلے مجددین کی یعنی کہ ویلیو، ان کا رتبہ، ان کا درجہ ویسا ہی مرزا صاحب کا ہے، یا کوئی تفریق آپ کرتے ہیں؟ جی لیکن یہ حالانکہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ مرزا صاحب نے کیا نہیں، بس ہاں نہ میں کر دینا، ہاں نہ میں کر دیں. نہیں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ مجددین میں جیسے انبیاء میں افضلیت ہوتی ہے، اسی طرح مجددین میں بھی ہے، اور یہی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، وہ خاتم الخلفاء والی جو ہے وہ، اور حضرت مرزا صاحب کی مطلب خاتم الخلفاء کہا گیا نا تو وہ ان کا الگ ہو گیا. ٹھیک، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مکالمہ مخاطبہ الہی ہو گیا، اور وہ مجھے ملی ہے وہ بھی کسی کو نہیں ملی. 2 چیزیں ہو گئی نا. ہاں اور وہ اس امت میں ایک ہی ہونا تھا. ہاں ظاہر ہے ٹاپ سے ایک ہی ہوتا ہے، خاتم النبیین جیسے ایک ہی نبی ہے، سارے تو نہیں ہوتے. ہاں یعنی کہ جس طرح کے مجدد مرزا صاحب ہیں، اس طرح کا مجدد نہ پہلے کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا قیامت تک. جی یہ بات صحیح ہے؟ بے شک. ہاں تو بات کلیئر ہو گئی نا. مرزا صاحب کا جو بھی دعویٰ ہے، اب مجدد کا دعویٰ ہے، ذلی بروزی کا دعویٰ ہے، یا جو بھی دعویٰ ہے، مرزا صاحب کے اس کے واحد اکلوتے اور آخری ہیں. یہ تو کلیئر ہو گیا. ہاں بالکل، ان جیسا کامل شخص کبھی نہیں آئے گا امت محمدیہ. شکر. یہ جملہ جب آپ بولتے ہیں نا کچھ عجیب سا ہوتا ہے، ان جیسا کامل شخص کوئی نہیں آئے گا امت محمدیہ میں. اس میں کون کون شامل ہیں؟
उम्मत मुहम्मदिया में कौन शामिल है? मतलब अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं है? नहीं, उम्मत मुहम्मदिया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है ना। अच्छा हालांकि ये अब बात में आपको उम्मत उनकी है, उनमें जो सबसे कामिल शख्स है वो मिर्जा साहब है। मैं आपको अब क्लियर बता दूं, ये जो चौहान साहब ने बात की है ना, यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि मिर्जा साहब का दावा आप मुजद्दद का ले लें, मिर्जा साहब का दावा आप नबी का ले लें, मिर्जा साहब का दावा ज़िली बरूज़ी का ले लें या मुहद्दिसियत का ले लें, कोई भी दावा ले लें, मिर्जा साहब इस उम्मत में उसके वाहिद और इकलौते ही वारिस हैं। और आपसे पहले भी कोई ऐसा नहीं आया और आपके बाद भी कोई इसका दावेदार नहीं होगा जो दावे मिर्जा साहब के है ना। ये दावा चाहे वो नबी का है, मुहद्दिस का या मुजद्दद का, जो भी है, इसके मिर्जा साहब आखिरी है, पहले और आखिरी। यानी आप ऐसे कह रहे ना, ये क्लियर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रूहानी मुकाम मिर्जा साहब का है, ऐसा रूहानी मुकाम ना उम्मत में मिर्जा साहब से पहले था ना बाद में होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ये तो चले आपने ये तो हम शुरू से ये कह रहे हैं खातमुल खुलफा है, वो एक ही होता है भाई, दो नहीं होता। ये उन्होंने कही है, चले तारिक भाई ने शुरू में बात कही थी। हाँ जी, अच्छा एक मिनट, हाँ जी आप बात करें, आप बात करना चाह रही हैं, करें आप जी। मैं जाहिद भाई जी फ्री हैं। जाहिद भाई देखें, मुझे पता है कि एज अ आउटसाइडर जो आपने किताब पढ़ी है एक गलती का अज़ाला, उसमें आप क्या समझते हैं ओवरऑल मिर्ज़ा साहब का नबी का दावा है या नबी का दावा नहीं है? क्योंकि आप लोग भी तो पढ़ते हैं ना तबलीग के लिए। नहीं, उसके अंदर तो कुछ पेज के अंदर जाकर उन्होंने माना हुआ है और दूसरे पे जाकर इनकार भी किया हुआ है। बाद में जाके बोल दिया कि मैं वही नबी करीम सल्लल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह जो आप इस तरह करें, उनकी कोई वो तहरीर जिसमें आप समझते कि उन्होंने माना है वो तहरीर पेश कर दें, और जिसमें उन्होंने इनकार किया वो पेश कर दें, पता चल जाएगा जो आपके ख्याल में है। सॉरी जाहिद भाई, क्या कहा? मैंने कहा मैं खोल लेता हूँ, कोई मसला नहीं। कौन सी तहरीर है? यानी कि जाहिद भाई का जो है वोट नबी के दावे की तरफ नहीं, वो दोनों की तरफ है आपका? दोनों की तरफ। हाँ जी ठीक है। और राजा जावेद साहब? ठीक है, ये मैं दो तीन का मैं समझता हूँ जी कि जो मेरी ताकीक है वो ये है कि मिर्जा साहब ने अपने आप को जो ज़िली बरूज़ी वाला कंसेप्ट दिया है, ये इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस्लाम के अंदर। इसीलिए हम मिर्जा साहब दावा क्या समझते हैं उनका? सच्चा नहीं मानते अपने दावों में। वो तो बात ठीक है, आप जाहिर आप नहीं मानते तभी आप एमडी नहीं है, लेकिन आपने वो किताब, वो पम्फलेट पढ़ा है ना, ये गलती का अज़ाला? वो मसरूफ है मेरे ख्याल, वो अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने पहले कहा था कि उनके पीछे शोर है। ठीक है, सही है। नहीं फिर ये सवाल आपके लिए फिलहाल ठीक नहीं होगा। नहीं, मेरी जो तहकीक है वो सारी है ही मिर्ज़ा नासिर साहब की ज़ुबानी जो बातें उन्होंने की हुई हैं या बताई हुई हैं, तो इसलिए वो साफ साबित हुआ है कि मिर्ज़ा साहब के जितने भी दावजात थे वो सरीन गलत और झूठे थे। तो फिर तो आपका पूरा वो होगा ना, एक ये राजा साहब का अपने में आ रहा है, वो मिर्ज़ा नासिर साहब के हवाले से वो मिर्ज़ा साहब की तारीफ समझना चाहते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब ने देखे ना, ये छोटा सा एक बात सर चौहान साहब, मैं नहीं समझता आपने मिर्ज़ा नासिर से ज़्यादा पढ़ा हुआ है मिर्ज़ा साहब को। ठीक है, नहीं वो फिर अलग अलग मानने वाले भी हैं ना जी। अवैस जी जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपने तो ये पम्फलेट पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है ना? ऐसा ही है। अच्छा मैं देखिए तो, मैं इस पे क्या मैं रोशनी डालो, टॉर्च लाओ। हाँ मैं इस पे रिमार्क्स देता हूँ आपको। तो मैं ड्रॉप हो गया था इंटरनेट की वजह से। मिर्ज़ा साहब ने मिर्ज़ा साहब ने नबूवत को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली बात तो ये है, एक कैटेगरी वो है जिसको वो कहते हैं हकीकी, मुस्तकिल, और जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है, तो उस तरह की जो नबूवत है वो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं वैसा नबी नहीं हूँ। तो इस तरह मतलब है कि उस नबी का दावे का इनकार किया उन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक नबी होने का भी दावा किया है, लेकिन वो जो दावा किया है वो कैटेगरी अलग है। वो गैर हकीकी है, गैर तशरीही है,
اچھا اب غیر حقیقی غیر تشریحی یہ اصطلاح کہاں سے ہے؟ تو اسی کتاب کے اندر انہوں نے جو غیر حقیقی غیر تشریحی نبی جس کو کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے. یہ میرے ورڈ جو ہیں میں اس لیے احتیاط جو وہ یوز کر رہا ہوں جو انہوں نے یوز کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ انہی کا ہی وجود ہے اور وہ اب وہ جو ان کا وجود ہے اس وجود کے پاس غیر تشریحی اور غیر حقیقی نبوت ہے. اب وہ جو وجود ہے وہ 1000 بھی آ سکتا ہے. تو بیسیکلی ان کا یہ دعویٰ ہے. اب ان کا جو دعویٰ نبوت سے ڈکلائن ہے جو انہوں نے انکار کیا ہے وہ انہوں نے تشریحی اور مستقل نبی جو ہے اس سے انکار ہے, اور جو نبوت کا دعویٰ ہے وہ ان کا ایز غیر حقیقی اور غیر تشریحی والا. I must say کہ لائک میں نے دوبارہ بار بار پڑھا ہے وہ پمفلیٹ. شروع میں مجھے لگتا تھا جو زاہد بھائی نے کہا ہے نا کہ ایک دفعہ کہیں پر انکار کہیں پہ اقرار نہیں سمجھ آ رہی تھی, لیکن جو ابھی آپ نے سمری بتائی ہے I agree with you 100%. تو ویری گڈ اور جسٹس کیا ہے آپ نے I must say. نیچے بیٹھے ہوئے احمدی بھائی اگر وہ اپنے آ کے بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو اویس نے دیا ہے ایک غلطی کا ازالہ اس کو بڑا اچھی طرح سمرائز کیا ہے. میں بات کروں گا صفیہ سسٹر, میں تھوڑا سا کہوں گا کہ یہی ایک غلطی کا ازالہ میں جی حضرت صاحب نے جو وضاحت کی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے پکارا جائے. نام کہہ رہے ہیں, عہدہ نہیں کہہ رہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مقام نہیں کہہ رہے, نام کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی اس نام کو محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے. اس جملے کا بھی مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ اظہار غیب جو ہوتا ہے عربی زبان میں وہ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ محدث کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا جس سے اظہار غیب ہو, لہذا میرے ساتھ اظہار غیب ہوتا ہے, لہذا میں اس وجہ سے اس لفظ کا استعمال کرتا ہوں. مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے, یعنی عبرانی میں اس لفظ کو نابی کہتے ہیں اور یہ لفظ نابا سے مشترک ہے جس کے معنی یہ ہے کہ خدا سے خبر پا کر پیشین گوئی کرنا, اور نبی کے لیے اشارہ ہونا شرط نہیں ہے, یہ صرف محبت ہے. یہ محبت نہ سمجھیے گا, وہ یہ دوسرا لفظ ہے جس کے ذریعہ امور غیبیہ کھلتے ہیں. پس میں جب کہ اس مدت تک 150 پیشن گوئی کے قریب خدا کی طرف سے بچش میں خود دیکھ چکا ہوں صاف طور پر پوری ہو گئی ہیں, تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں انکار کر سکتا ہوں نام سے, اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے میرے یہ نام رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کروں یا کیوں کر اس کے سوا دوسرے سے ڈروں. اب اگلا لفظ دیکھیں, قسم کھا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اب اگلا جملہ, مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے, اس پر افترا کرنا لانتیوں کا کام ہے, اس نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے. بات ختم ہو گئی. اور اگر اس کے اینڈ میں آپ چلے جائیں, بالکل اینڈ میں اس ایک غلطی کا ازالہ میں, تو آپ دیکھیں کہ ان کے آخری الفاظ جو ہیں وہ انہی باتوں پہ مہر لگا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا نفس اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اور رسول رکھا, مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اسی لحاظ سے میرا نام احمد اور محمد ہوا. پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی. ایک چیز گئی نہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی. اللہ وسلام خاکسار مرزا غلام احمد. That's it. ایک منٹ, یہ جو آپ نے آخری جملہ پڑھا ہے کہ محمد کی چیز محمد کے پاس گئی رہی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی, مطلب وہ اپنے آپ کو نہیں اس میں کہہ رہے کہ میں ذلی ہوں. ان کا لفظ سنیں نا, میرا نفس درمیان میں نہیں ہے, یعنی میں ہوں ہی نہیں اس چیز کے اندر. جب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں اس چیز میں ہی نہیں ہوں, اس نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ میں ہاں اس طرح سے تھوڑا سا اس میں موجود ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میرا نفس بیچ میں سے نکل گیا, ختم. محمد کی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہ گئی اور کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی, نہ نبوت اور نہ رسالت.
اس میں خالہ جی میں ایک بات بتاؤں؟ جی جی اچھا، اس میں نا آپ خطبہ الہامیہ پڑھیں. خطبہ الہامیہ میں مرزا صاحب نے اپنی دوسری بعثت جو بتائی ہے نا، وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وجود ہو گئے، اور جس نے مجھ میں اور محمد میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں. وہاں پہ وجود کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مرزا صاحب کا ایک ہی وجود ہے. اچھا، اب اس تحریر کو اگر یہاں پہ خطبہ الہامیہ، اب پیج نمبر مجھے یاد نہیں ہے، آپ دیکھ لیں. اچھا، وہ خطبہ الہامیہ بڑا مشہور ہے، آپ دیکھ لیں وہ کہاں پہ، یہ حفیظ صاحب کو بھی پتا ہوگا. اچھا، اب اسی تحریر کو، یہ غلطی کا ازالہ کو لے لینا. یہاں پہ مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس بیچ میں نہیں رہا. اب نفس اور جسم یعنی کہ وجود، یہ دو چیزیں ہیں. اب اگر نفس نہ رہے بیچ میں تو باقی کیا بچا؟ نہیں، آخر میں وہ فرما رہے کہہ رہے ہیں کسی دوسرے پاس چیز گئی نہیں ہے، کسی دوسرے پاس چیز گئی نہیں ہے. بھائی دوسرے کے پاس نہیں گئی، وہی میں یہاں پہ کلیئر کرنے لگا ہوں کہ نفس بیچ میں نہیں رہا، باقی پیچھے کیا بچا؟ وجود بچا. اب محمد کی چیز محمد کے پاس رہی. کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ کیونکہ نفس تو بیچ میں ہے ہی نہیں، پیچھے وجود ہے. وجود کس کا ہے؟ کی بھی وضاحت انہوں نے کر دی ہے کہ نبوت اور رسالت کی وضاحت کی ہے مرزا صاحب نے. وجود کو مرزا صاحب نے روحانی وجود کر دیا، ان کو پارٹیکل والا وجود نہیں کہا انہوں نے. اس کی وضاحت کی ہے مرزا صاحب نے. نہیں، میر صاحب اب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نفس کو تو رسالت نہیں ملی، وجود کو مل گئی. بھائی خطبہ الہامیہ میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا اور محمد کا وجود ایک ہی ہو گیا. بات یہاں پہ ہو رہی ہے ایک غلطی کا ازالہ کی. وہ خطبہ بھائی تو پچھلی باتوں کو پھر آگ لگانی ہے. نہیں، پھر میں بھی پچھلی باتیں بہت کھول لوں گا، اس سے بہت چیزیں. ہاں تو پچھلی باتیں آپ نکالیں نا، میں تو بیٹھا ہوں آپ کو پچھلی باتیں آپ لے کے آئے. میں کو مرزا بشیر صاحب تھوڑی جو کہوں گا کہ 1901 میں نے تحریریں منسوخ ہو گئی ہیں. اچھے سے بات ہو رئی ہے، آرام سے ہو رہی ہے، آرام سے. میر صاحب ایک منٹ عویس بھائی. میر صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں نا پچھلی باتیں، تو حضرت صاحب کو اس میں آپ یہی ثابت کر رہے ہیں نا کہ وہ نبی ہیں. تو آپ مجھے لا کے دکھا دیں حضرت صاحب اپنی زندگی میں اور اپنے مرتے دم تک کسی بھی شخص سے حضرت صاحب نے اپنے بطور نبی ہونے کے کسی بھی رنگ میں بیعت لی ہے. چلے آئیں پھر ہاں وہ آ گئے ہیں، یہ چوہان صاحب آ گئے ہیں. ابھی کسی نہیں آپ سے بات ہو رہی ہے. میں آپ کو صرف یہ بات بتا دوں. ایک منٹ طارق صاحب، ایک منٹ میری بات سنیں، میں صرف کریکشن کرنا چاہتا ہوں. طارق صاحب ایک منٹ مینوں دے دیو، خدا را واسطہ تسی ہر والی میری گل چ آ کے بول پندے ہو. بولو جی. میں نے میر صاحب کو منع کیا تھا، میر صاحب پیچھے مت جائیں، یہ خطبات اعلامیہ اور فلانا اس پہ مت جائیں کیونکہ پھر بات اور ہوگی. اب انہوں نے کہا نہیں جی آپ بھی جاؤ پیچھے. اب میں پیچھے جاؤں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی طارق چوہان صاحب آ گئے ہیں، وہ اس کا جواب دیں گے. طارق چوہان صاحب نہیں دیں گے، میر دے گا اس کا جواب. میں نے صرف کریکشن کرنی تھی. وہ جو اویس نے بات بتائی نا، اس نے بتایا کہ مرزا صاحب نے 2 طرح کی نبوت بتائی ہے. یہ درست نہیں، 3 طرح کی نبوت ہے. ایک نبوت تشریعی ہے، ایک نبوت مستقلہ، اور ایک نبوت غیر تشریعی، جس کو ذلی بروزی انہوں نے کہا ہے. تو تشریعی نبوت یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مستقل نبوت انہوں نے بتائی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے تھے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا لیکن ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی وجہ سے نبوت کے حقدار نہیں تھے بنے. تو یہ 2 طرح کی ہوگی. تیسری وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملے گی، وہ ذلی اور بروزی نبوت ہے جس کو مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ وہ غیر تشریعی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے صرف یہ نہیں کہا کہ نبوت جو مکالمہ مخاطبہ الہی سے مشرف ہو اس کو نبی کا لقب مقام ملتا ہے، بلکہ مرزا صاحب نے اپنی جماعت کو یہ نصیحت کی ہے کہ آپ نے بھی یہ انعام پانے کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ دیکھیں مرزا صاحب کیا ہے نا، چھوٹا سی چند لائنیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں غرض منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراط الذین انعمت علیہم میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے. اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تیار کرے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی. اور
وہ جو ان کمالات میں سے جو منعم علیہم کو دیے جاتے ہیں، پہلا کمال نبوت کا کمال ہے جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ الفاظ نہیں ملتے جن میں ہم اس کمال کی حقیقت بیان کر سکیں۔ یعنی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو کمالات ہیں نا، 4 کمالات جس میں نبوت شامل ہے، اس کے لیے ہماری لوگوں کو، میرے پیروکاروں کو، میری جماعت کو خصوصیت سے ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں پھر جس دل میں یہ خواہش اور یہ طلب نہیں کہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ یقینی طور پر اس کو نصیب ہو، وہ ایک مردہ دل ہے۔ اور جس دین میں یہ قوت نہیں کہ اس کمال تک پہنچا دے اور اپنے سچے پیروں کو خدا کا ہم کلام بنا دے، وہ دین من جانب اللہ نہیں اور اس میں راستی کی روح نہیں۔ ایسا ہی جس کسی نبی نے اس راہ کی طرف لوگوں کو نہیں چلایا کہ خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ کے طالب ہوں اور کامل معرفت کون سی ہے، 20 صفحہ 164 لیکچر لاہور۔ یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے نبوت کا کمال پانے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، وہ اپنی جماعت کو نصیحت کر رہے ہیں۔ جی جواب مجھے نہیں چپ ہو کے بولنا بولنے لگ جاتے تھے جواب طارق صاحب نہیں، وہ حفیظ صاحب وہ آپ نے ابھی تحریر پڑھی تھی، اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ مسیح موعود مان بیٹھے ہیں۔ نہیں، کیا تحریر پڑھی میں نے؟ آپ نے ایک تحریر پڑھی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب آپ نے منع کیا اس سے نبوت کے دعویٰ سے، تو پھر آپ نے مسیح موعود کا کہا تھا کہ مسیح موعود کا دعویٰ ہے۔ آپ وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ مسیح موعود ہوں، اسی میں ایک میں وہ مسیح موعود ہوں۔ کون سا مسیح موعود؟ وہ انہوں نے کون سا مسیح موعود کا کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں بات سمجھ آ رہی کہ کون سا مسیح موعود مجدد ہے اور مجدد اصلاح کے لیے آیا کرتے ہیں۔ ایک منٹ طارق ایک منٹ دیجیے گا مجھے، حفیظ بھائی سے ایک بار بات کر رہا ہے۔ حفیظ بھائی، انہوں نے کون سے مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اس پر افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے۔ لعنتیوں کا کام ہے؟ اس پر افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے۔ افطرا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا آسان۔ افطرا کرنا اس کے پر غلط بیانی کرنا، کہ میں نے کچھ کہا اور آپ اس کو کچھ کہیں، اس کو کہتے ہیں افطرا کرنا۔ اچھا، اس میں حفیظ بھائی وہ مطلب مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں یا نہیں ہوں؟ یا آپ کو وہی کیوں نہیں عبیس بھائی سمجھ آ رہی؟ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، سن لینا، جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا، یعنی خدا تعالیٰ کی باتوں پر افطرا کرنا۔ خدا تعالیٰ کی بات کون سی؟ جو اس نے میرے متعلق کی ہے، یعنی حضرت صاحب کے متعلق، اس پہ افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی مسیح موعود کون سا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث کے لفظوں میں صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا ہے، نام نبی رکھا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی، میرا خیال ہے غالباً 114 نمبر حدیث ہے، اس میں بھی مسیح موعود کا نام، یہ نہیں کہ مقام، نبی رکھا گیا ہے۔ اور اینڈ میں جا کے اسی کا کہہ رہے ہیں کہ میں وہی مسیح موعود ہوں، خدا کی قسم، اور اس پر افطرا کرنا کہ یعنی وہ نبی ہے، وہ میں نہیں ہوں۔ مسیح موعود ٹھیک ہے، وہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ایک میں ابھی شیخ بھائی، حفیظ شیخ بھائی، میں ایک تحریر پڑھتا ہوں، ذرا مجھے یہ بتائیے گا۔ یہ ازالہ اوہام حصہ اول ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، پیج نمبر 192 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اے برادران دین و علماء، شرع متن آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مسیل موت کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ، اس کو کم فہم، ٹھیک ہے، شرع متین آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں، کس عاجز نے جو مسیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ
مسیح موت خیال کر بیٹھے ہیں. جی پورا پڑھیں نا پھر اگر آپ نیچے تک پڑھیں پورا صفحہ, ساری بات کلیئر ہوا. آپ طارق بھائی آپ میرے استاد ہیں تو آپ ذرا خاموش رہنا اس معاملے میں تھوڑا سا. جی حفیظ بھائی میں تھوڑا سا مصروف ہوں. آپ طارق بیٹھے ہوئے ہیں, طارق صاحب آپ وہ کہہ رہے ہیں آپ پوری تحریر پڑھیں پھر بتانا ہوگا اس کا. میں میرے پاس وہ موجود نہیں ہے جو آپ ازالہ ہم کہہ رہے ہیں, آپ طارق بھائی سے پوچھ رہے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. طارق بھائی سے میری اس کے اوپر بات. اور مسیح موت کا وعدہ کیا گیا وہ تو اچھا عیسائی وہ کہتے ہیں کہ جس کو کم فہم لوگ مسیح موت خیال کر بیٹھے ہیں, یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے جو آج میرے منہ سے سنا گیا ہو, بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین انبیاء کے کئی مقامات پر. اچھا وہ کہتے ہیں آپ صاحبان میرے ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے, جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں, یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو, بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر باتصریح درج کر دیا تھا کہ جس کے شائع کرنے پر 7 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا. میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں. جو شخص یہ الزام میرے پر لگائے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے. بس آپ کا جواب آ گیا. لیکن ہمیں مسیح کا مطلب ہے حضرت, اور وہ جو مسیح موعود بیان کر رہے ہیں کہ وہ نہیں, اس سے مراد وہی ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آئیں گے, وہ مسیح کا وعدہ کیا گیا وہ پرومس مسیح کا, جس پرومس مسیح کی آپ بات لفظوں میں بھی نہ لیا جائے, سمپل جس پرومس مسیح کی بات کرتے ہیں وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے, تو جس پرومس مسیح کی بھی بات کرتے ہیں کہ پرومس مسیح بھی لے رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میرا وہ دعویٰ ہی وہ تو ہاں تو ٹھیک ہے, ان کو وہ دعویٰ نہیں ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں ابن مریم کا نہیں ہے, ابن مریم کا میرا دعویٰ نہیں ہے, میں مسیح موعود کر بیٹھے ہیں یار, مسیح موعود کر بیٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں کم فہم لوگ مسیح موعود سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں وہ کون کم فہم لوگ, مجھے کیا پتا کون ہے کم فہم, جو مسیح موعود, جو ان کو مسیح موعود سمجھتے ہیں وہی کم فہم, جو ان کو ابن مریم سمجھ بیٹھے ہیں کہ حقیقی ابن مریم یہی ہیں. جو ہمارے جو آپ لوگ ہمارے سے سوال نہیں پوچھتے ان کے والد کا کیا نام تھا حضرت صاحب کے, صفیہ بی بی کی بھی سن لیں یار, صفیہ بی بی کی بھی سن لیں, وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. حفیظ بھائی ذرا سلو بولیں, مجھے نہیں سمجھ آتا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم لوگ, یہ سوال میرا اٹھ رہا ہے کہ ہم لوگ ان کو عام بول چال میں مسیح موعود کیوں کہتے ہیں. یہاں پر حضور نے مسیح موعود یوز کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے, جن کا حدیث میں نام لے کر وعدہ کیا گیا ہے, جبکہ ہم اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ دیکھیں مرزا صاحب خود ہی پڑھ رہے ہیں, روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 341 پر وہ لکھتے ہیں, اور اس زمانہ کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھنا اس مصلحت پر معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم الشان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان کے حملوں کو دفع کرنا ہے. تو مرزا صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے مجدد کا نام مسیح موعود ہے. تو مسیح موعود یعنی وہاں وہ کہہ رہے ہیں مسیح موعود سے آپ یہ جو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو مسیح ابن مریم تھے جو وفات پا چکے ہیں رسول اللہ بر اسرائیل, تو وہی واپس آتے ہیں, وہ میں نہیں ہوں, یہ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن ان کا نام مسیح موعود ہے, وعدہ کیا ہوا مسیح, لیکن اصل میں وہ مسیح ہیں. جی ہاں, یہی انہوں نے بات کی, میں مسیح ہوں. بے شک وہ مسیح موعود ہیں, کیونکہ مسیح ہونے کی وجہ سے موعود یہی ہے کہ وعدہ کیا. آپ مسیح موعود کہیں گے تو آپ کم فہم ہو جائیں گے طارق بھائی. نہیں وہ بھائی جو بات نہیں. اچھا یہاں پہ نا ایک سوال پھر یہ بھی اٹھتا ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا. اب قرآن میں کیا 2 ابن مریم ہیں, ایک مسیح اور ایک حقیقی؟ ہاں دیکھیں یہ فرق مرزا صاحب کرتے ہیں بار بار. حضرت مسیح علیہ السلام قرآن کا ذکر آ گیا نا اب یہاں پہ. بھائی قرآن, میں میری بات سن لیں نا جی جلدی ہوتی کٹتی. بھائی وہاں پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں قرآن نے میرا نام مسیح موعود نہیں رکھا تو میں جھوٹا. وہ کہاں قرآن نے رکھا ہے؟
مرزا صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ وہ جواب میں پوچھ رہا ہوں کہاں رکھا ہے، میں جواب دینے لگا ہوں نا. وہ کہتے ہیں سورہ تحریم اگر آپ پڑھیں تو اس میں حضرت مریم کو جو اور حضرت آسیہ کو مومنین، یعنی مومنین کی ان سے تشبیہ دی گئی ہے. دو طرح کے مومنین ہیں، ایک حضرت مریم کی طرح ہے، ایک حضرت آسیہ کی طرح ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم سے تشبیہ دینا، اس سے یہ مراد ہے کہ حضرت کے محمدی سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایک شخص ہوگا جو مریمی صفت ہوگا. نہیں چوہان صاحب وہاں پہ مومنین کا ذکر ہے نا، تو اگر آپ نے یہ مثال دینی ہے تو پھر تمام مومنین جو ہے ان کو آپ عیسیٰ ابن مریم کہیں. وہاں پہ مومن کا ذکر نہیں، مومنین. ہاں جی، تو جو بھی شخص، تو پھر سارے جو مومن ہیں وہ ابن مریم ہیں. جو شخص خدا تعالیٰ سے وحی پاتا ہے وہ مسیح بنے. وہاں پہ وحی کا ذکر ہی نہیں ہے نا، وہاں پہ مومنین کی مثال دی گئی ہے. یار مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے مطابق بات کروں. میں نے قرآن کے اوپر پہ تو بہتان نہ لگائیں. مجھے آپ کے فہم سے مجھے ایک ذرہ برابر غرض نہیں. جو مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات بتائی نا وہ میں نے وہ بیان کر دی. آپ جو مرضی بیان کرتے ہیں، اور جو آپ پڑھ کے فہم لے رہے ہیں قرآن کو بھی اب آپ چینج کریں گے. بھئی آپ جو مرضی کہیں، مرزا صاحب کو سب سے زیادہ قرآن کا علم دیا گیا، آپ کو تو نہیں دیا. جی خالہ جی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. آپ مسیح موعود کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ طارق بھائی جو مرزا صاحب کہتے ہیں وہ کیوں نہیں مانتے؟ بعد میں یہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ملہم من اللہ اور مجدد من اللہ کے دعویٰ سے کچھ بڑا نہیں. ظاہر ہے کہ جس کو یہ رتبہ حاصل ہو وہ خدا تعالیٰ کا ہم کلام ہو، اس کا نام من جانب اللہ، خواہ مسیل مسیح ہو خواہ مسیل موسیٰ ہو، یہ تمام نام اس کے حق میں جائز ہیں. مسیل ہونے میں کوئی اصلی فضیلت نہیں. اصلی اور حقیقی فضیلت ملہم من اللہ اور کریم اللہ میں ہونے میں ہے. اویس بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. بات سن لیں یار، پہلے بات کا جواب تو دینیا کریں. پھر اس شخص کو مکالمہ الہیہ کی فضیلت حاصل ہو گئی ہو اور کسی خدمت دین کے لیے مامور من اللہ ہو گیا ہو تو اللہ جل شانہ وقت کے مناسب حال اس کا کوئی نام رکھ سکتا ہے. یہ نام رکھنا کوئی بڑی بات نہیں. اسلام میں موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، یعقوب وغیرہ بہت سے نام نبیوں کے نام پر لوگ رکھ لیتے ہیں اس تفاول کی نیت سے کہ ان کے اخلاق ان کو حاصل ہو جائے. پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے مکالمہ کا شرف دے کر کسی موجودہ مسلک کے موافق اس کا کوئی نام بھی رکھ دے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ روحانی خزائن 341. ابو بکر بھائی بات ہی ختم ہو گئی، نام رکھنے سے کون سا کوئی بن جاتا ہے. اچھا اویس بھائی اب آپ مائک کھولیں. اویس بھائی آپ مائک کھولیں ذرا. اچھا ابھی آپ نے جو حوالہ پڑھا ہے وہاں پہ مسیح موعود کا ذکر ہے، ایسے ہی ہے؟ جی مسیح موعود، ہاں مسیح موعود کا ذکر ہے. مسیح کا نہیں، مسیح موعود مسیح لے لیں. ہاں مسیح موعود، چل جو بھی لے لیں، مسیح لے لیں یا موعود لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی میں نے جو مرزا صاحب کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا، اب یہاں پہ نہ موعود کا ذکر نہ مسیح کا ذکر، ابن مریم. اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا. اب ڈھونڈیں کہاں پہ ہے موعود، کہاں پہ ہے مسیح، یہ ڈھونڈیں. اب یہ ابن مریم اور ابن مریم جو ہے نا یہ ایک صفت ہے، مریمی صفت اور مسیحی صفت. تو یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے جس کا قرآن کے اندر ابن مریم. اور بھئی قرآن مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں جن کو قرآن کا سب سے زیادہ علم دیا گیا. مرزا صاحب نے کہا ہے مریمی صفت ہونا، مسیحی صفت ہونا نا یہ ایک صفت ہے. یعنی مریمی صفت سے مسیحی صفت کی طرف جب انسان جاتا ہے تو وہ ایک کامل مومن ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ شرط مکالمہ مخاطبہ الہی حاصل کرے. تو مرزا صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے یار بات کو پوری کرنے دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی خلیفہ
جو ہے وہ ابن مریم کا نام پائے گا، یعنی اس صفت سے وہ متصف ہوگا. تو یہی بات ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں فرمایا میرے بعد کو رسول الا بنی اسرائیل آئے گا. انہوں نے کہا انہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون. ٹھیک، تو خلفاء آئیں گے، تو خلیفہ کے نام ایک ابن مریم نام کا خلیفہ آئے گا. ایک منٹ رکے امیر بھائی، ایک منٹ رکنا. اچھا یار پہلے حمزہ ملک کو دعا دو یار، حالہ جی کو کہہ کے نا، میری تو وہ مانتی نہیں ہے. نہیں میں نے وہ اٹھا لیا ہے. وہ نیچے چلیں گے پھر دوبارہ. اچھا پھر یہ بات کر کے نا میرا سوال ہے اسٹیئر بھائی سے نا، وہ کیا سمجھے ہیں اس کو، وہ بھی پوچھنا ہے ضرور، کیونکہ ابھی تک دو ٹھیک ہے. بس میں جلدی سے ایک بات رکھ لوں اپنی، میں بات رکھ لوں. اچھا اس بات کے اوپر نا میرا میوٹ تو وہ پیچھے گئے ہیں، تو میں اتنی دیر تک اپنا سوال رکھ لوں نا. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال کیا ہے، بس یہ مجھے چاہیے جو مطلب جو لکھا ہے میں وہ میں مانگنا چاہتا ہوں. لکھا یہ ہے، اب دیکھیے گا ذرا سنیے گا بات کو. جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج میرے منہ سے سنا گیا ہو، بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے بات کر براہین انبیاء کے کئی مقامات پر بتصریح درج کر دیا تھا، جس کے شائع کرنے پر 7 سال بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا. میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں. جو شخص یہ الزام میرے پر لگائے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے، بلکہ میری طرف سے عرصہ 7 یا 8 سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مسیح ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض روحانی خواہش، طبع اور عادت اور اخلاق وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں، اور دوسرے کئی امور میں جن کی تصریح انہیں رسالوں میں کر چکا ہوں. میری زندگی کو مسیح ابن مریم سے اشد مشابہت ہے، اور یہ بھی میری طرف سے کوئی نئی بات ظہور میں نہیں آئی کہ میں نے ان رسالوں میں اپنے تائیں وہ موعود ٹھہرایا جس کے آنے کا قرآن شریف میں اجملا اور احادیث میں تصریحاً بیان کیا. کیوں نہ کہ میں نے اجمالی تو اچھا موعود ٹھہرانے جس کے آنے کا مطلب اپنے تائیں وہ موعود ٹھہرایا جس کے آنے کا قرآن شریف میں اجملن. تو یہ قرآن شریف میں جو اجملن ہے ذکر، یہ ذرا پلیز آپ بتا دیجیے گا. یہ اجمالن کا مطلب ہوتا ہے کہ کھلے الفاظ میں نہ ہو بلکہ اشارتاً اس میں ہو. تو تصریح ہو تو اس کا مطلب ہے الفاظ اس کو کھلے الفاظ. ٹھیک ہے، وہ مسیل کی ٹھیک ہے وہ بتا دیں جہاں پہ مثل. اجمالن کہاں ذکر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اجمالن ذکر اس کا ہے آیت استخلاف میں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کما استخلف الذین من قبلہم. یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ویسی خلافت ہوگی جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، تو اس میں مسیح کا ذکر بھی آ گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی جو خاتم الخلفاء تھا وہ مسیح تھا. تو چونکہ ویسے ہی مشابت کی ہونی تھی تو ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایک خاتم الخلفاء مسیح نے آنا تھا. تو یہ اجمالن ذکر ہے، نام سے ذکر نہیں ہے. تو لیکن وہاں پہ جو سورہ استحلاف نام سے ذکر ہے، سورہ استحلاف سے آپ مماثلت لے رہے ہیں نا چوہان صاحب، اگر آپ وہاں پہ سورہ استحلاف سے آپ مماثلت لے رہے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خلافت قائم ہونی تھی، تو ان کی خلافت کے اندر جو خاتم الخلفاء آیا تھا نا وہ نبی تھا اور مستقل نبی تھا. ہاں جی، مرزا صاحب نے یہی کہا ہے کہ اسی لیے مجھے نبی کا نام دیا گیا، میری مماثلت ان سے، کیونکہ وہ مستقل نبی کیا ہوتا ہے؟ غیر تشریعی ہوتا ہے نا مستقل نبی، جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست لیتا ہے. تو وہ حضرت موسیٰ کی مرزا صاحب براہ راست لینے والے ہیں. یار میں بات سن لے پوری. مرزا صاحب نے یہی حقیقت الوحی میں فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ہیں نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی وجہ سے نبوت کا انعام پانے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کو ملا تھا. اور وہ اگرچہ وہ مماثلت تو ختم ہو گئی نا، پوری بات نہ سن لے. اگرچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے. ابھی بات کو آپ سنتے نہیں دیتے، بیچ میں آپ بولتے ہیں، میں بولتا ہوں بیچ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خلافت تھی نا، اس کے انبیاء ڈائریکٹ حضرت محمد اللہ تعالیٰ سے نبوت کا انعام پاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے نتیجہ میں نہیں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ یہاں پہ انعام ملے ہی اس کو گا
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوگا. اس لیے یہاں پہ انبیاء نہیں بلکہ خلفاء کہا گیا، لیکن مقام ان کا وہی ہے جو انبیاء کا ہوتا ہے. یہی میں نے آپ کو بہت سارے حوالے پڑھ کے سنا دیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب سورہ استخلاف سے نا مجھے جو مماثلت آپ نے بنائی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خلافت جس طرح قائم ہوئی ویسے ہی قائم ہونی تھی، یہی کہا ہے نا آپ نے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں سے مجھے ایسی خلافت نکال کے دیں مماثلت میں جس طرح کی خلافت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قائم ہوئی ہے، ویسی ہی خلافت موسیٰ علیہ السلام کی ثابت کریں سورہ استخلاف سے. اول تو بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ بتایا ہے کہ مشابہت اسی طرح کی ہوگی. فرق صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گئی تھی، لیکن چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری ہے، اس لیے اس میں خلفاء کا سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری رہے گا. تو یہ فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں بھی بہت فرق ہے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، حضرت موسیٰ کی نبوت قیامت تک نہیں تھی. اور حضرت موسیٰ کی نبوت میں ان کی دور میں جو نبی آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے نہیں آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نبی آئے مجددین، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے ان کو یہ انعام ملا. تو یہ فرق ہے. اور دوسرے کہ مرزا صاحب نے خود ہی اس میں فرما دیا کہ من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا. قرآن شریف کی یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یعنی خدا تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے فرمائے گا. اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا. اور قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا ہے کہ وہ 12 ہیں، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو موسوی شریعت کا مسیح موعود ہے. اور اسی مماثلت کے لحاظ سے جو آیت ممدوحہ میں کما کے لفظ سے مستنبت ہوتی ہے، ضروری تھا کہ محمدی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مشابہت ہو. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123. تو مرزا صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ یہ آیت استخلاف میں موسوی سلسلہ کے مطابق ہی خلافت قائم کی گئی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، مجددین کا سلسلہ بھی قیامت تک ہے. جی طاہر بھائی کو موقع میر بھائی طاہر بھائی کو موقع. اویس بھائی ایک منٹ صرف. اچھا آپ نے نا سورہ استخلاف سے جو مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کی وہ تو آپ کر نہیں سکے. میں اب آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ دیتا ہوں کہ یہی مماثلت جو ہے نا جو آپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بعض ناواقف یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسیح موعود کا قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے. اس کا یہ جواب ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں. من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے. من جملہ خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر پر آنے والا ہو. اب سب سے آخر پہ آنے والا کا معنی کر دیں، اردو کا لفظ ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں کیونکہ میں سارے جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں وہ مرزا صاحب کی اپنی تحریر سے بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں ان کی ہی تحریر آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں پتہ چل جائے گا کہ خاتم الخلفاء سے کیا مراد ہے، تاکہ وہ یہاں پہ انہوں نے معنی بتا رہا ہوں نا، معنی بتا رہا ہوں نا مرزا صاحب کی تحریر. اچھا ٹھیک ہے، سنیں. ٹھیک ہے. خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے. شریعت موسوی کے آخری خلیفہ
حضرت عیسیٰ تھے، جیسا کہ خود وہ فرماتی ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں۔ اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفاء آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور اس طرح سے آخری خلیفہ کا نام بالحاظ مشابہت اور بالحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح موعود رکھا گیا ہے۔ تو مرزا صاحب آخری خلیفہ جہاں الفاظ یہ استعمال کرنا وہی پہ کہہ رہے ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، مجددین خلفاء کا سلسلہ، ملفوظات جلد 5 صفحہ 551۔ تو مرزا صاحب کے اپنی تعلیم کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آخری خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ ان کی جو مشابہت ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس وجہ سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ جی ایک تو وہ میر بھائی میں نے نہیں اتارا آپ کو، اس لیے آپ یار میرے اوپر نہ شکوہ کریں۔ طاہر بھائی السلام علیکم۔ طاہر بھائی یہ ایک ٹاپک لگا ہوا ہے جو ایک غلطی کر رہا تھا، اس کے مطابق آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ اس میں نبی کا دعویٰ ہے یا نبی کا دعویٰ نہیں ہے، اس کے اوپر آپ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں بالکل بات واضح ہے، میرا تو یہ ہے کہ مجاہد اعظم ختم نبوت غلام احمد کی جائے، اور جس طرح مرزا صاحب نے ختم نبوت کے مضمون کو کھولا ہے، ایجوکیٹ کیا ہے، سمجھایا ہے، اس کا لاکھواں حصہ بھی ان کے مخالف نہیں پہنچتے۔ میری یہ سٹیٹمنٹ کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ اگر آپ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اور اہل تشیع کے ختم نبوت کے تمام عقائد کو جمع کر لیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے نے جو ختم نبوت کی وضاحت فصاحت کے ساتھ تفسیر کی ہے، ایجوکیٹ کیا ہے، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ مرزا صاحب نتیجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقی نبوت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر بکلی بند ہو۔ ان کے بعد اب نہ کوئی جدید نبی آئے گا نہ قدیم، یعنی نبوت مکمل طور پر ختم ہوئی۔ اب ایک ہی کھڑکی کھلی ہے، وہ سیرت صدیقیت کی ہے، یعنی فنا فی رسول اللہ۔ اور یہ جس مضمون پر بات ہو رہی ہے، ہمارے مخالفین ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم، اس کے مضمون کو سمجھنے میں بالکل قاصر ہیں۔ اب یہ تحریر یہ ہے کہ تحریر ایک نتیجے دو، یہ 2 کے بجائے 100 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ اپنے فہم، اپنے ذوق اور اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں۔ اس طرح کے جو ہے نتیجے 2 کے بجائے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ تحریر ایک ہوتی ہے، تعلیم ایک ہوتی ہے، اور نتیجے 2 کے بجائے 100 ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک طبقہ ہے ان کو بشر مانتا ہے، ایک طبقہ ہے ان کو نور مانتا ہے، ایک طبقہ ہے جو ان کی وفات کا قائل ہے، ایک طبقہ ہے جو ان کو قبر مبارک میں، مزار مبارک میں زندہ مانتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ امہات المومنین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ذوق زوجیت بھی ادا کرتے ہیں۔ اب اس میں کہاں تک چلیں گے؟ اسی طرح ہوتا ہے کہ تعلیم کو کوئی سمجھنا جو ہے، ہر ایک اپنی علمی بساط، ذہنی کیپیسٹی کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجاہد اعظم ختم نبوت غلام احمد کی جائے، انہوں نے جس کیٹیگوریکلی ایجوکیٹ کیا ہے، ایک ممکنہ مضمون کو چھیڑا ہے اور سمجھایا ہے، کیوں نبوت بند ہے۔ طاہر بھائی یہ ٹاپک پہ اگر آئے ہیں، نبی کا دعویٰ ہے یا نبی کا دعویٰ نہیں ہے، ایک غلطی کے ضالع سے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں۔ ایک غلطی کا ضالع نبوت کا دعویٰ ہے یا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ دے دیں آپ۔ ہاں جی، یہ سوال کیا جاتا ہے، کاش اس کا جواب ہاں یا نہ میں ممکن ہوتا، اور علمی طور پر جو ذوق رکھنے والے وہ جانتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب
ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا. مثلا میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ نے چوری کرنا چھوڑ دی ہے، اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیں، تو وہ ممکن نہیں ہوتا. ہاں مرزا صاحب کی جہاں تک یہ بات ہے، اب یہ دیکھیں، ایک یہ حقیقت ہے کہ مرزا صاحب نے کہا اس کا انکار محض، اس کا جواب محض انکار میں دینا درست نہیں ہے. محض انکار درست نہیں ہے. تو کوئی بھی احمدی کے لیے یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے